الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبيه المجتبى الهاشمي القرشي العربي المصطفى وعلى آله التقى وصحبه النقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بعد حمد خداوند را کہ زندہ گردانید اراضی قلوب بباران عنایت و صلوات نامی و تحیات گرامی بر رسول کے ربیع روزہ عنایت است زینت و صدر محفل سیدی و سندی مرشدی حسینی نسبی در عمل و سیرت شبیع الحسن حضرت سید فیض الحسن زید مجدہ و شرفہ و جملہ مشایخ اعظام و علماء کرام و محتشم حاضرین و سامعین امروز میں در محفل عرس شریف خواجہ معین الحق والدین حسن چشتی اجمیری سنجری حاضر ہستے خدمات و مقامات دینی و عرفانی حضرت در شیب قارہ پاکستان و ہند بسیار است خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بالقاب سلطان الہند ولیج الہند وارث النبی فی الہند عطائے رسول فی الہند خواجہ خواجگاں خواجہ بزرگ خواجہ غریب نواز امام الطریقت وغیرہ معروف است در ہندوستان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بعنوان مؤسس طریقہ چشتیان سلاطین تیموری ہندوستان و خواجہ غریب نواز بسیار ارادت داشتن جلال الدین اکبر یک بار از آگرہ پائے تخت خود پیادہ برائے زیارت خواجہ غریب نواز با اجمیر رفت ہر سال در ماہ رجب شریف مجلس عظیم میں بیاد وے برگزارد میشود و خدمت و زحمات اسلامی وے تجلیل و تکریم نمودہ شود بمناسبت این محفل موضوع برخی دربارہ تصوف آگاہی دی ہم تصوف و صوفی در خیش دو امر لازم دارد کہ آن را با عشق و عرفان تعبیر میں کنی بدان کہ عشق و عرفان و یا ہائے ہستند از ماہیت وجود آنہا راز ہائے شگفتی نہفتہ است و اہل صورت و ظاہر بینا تحمل جلوہ ہائے آندار وصف آن دو در قالب الفاظ و کلمات نہ گنجن بشو اوراق اگر ہم درس مائی بشو اوراق اگر ہم درس کا مائی کہ درس عشق در دفتر نہ باشا تصوف بدون صدق و اخلاص و آداب کامل نہ میشود حجت الخلف سیدنا میر عبد الواحد حسینی سید بلغرامی قدس سرہ در کتاب مستطاب سبع سنابل بیان مبتدی را باید کہ نیت خالص کند قطب العالم شیخ مینا قدس سرہ فرمود اعمال و صلاح بندہ را بہشت رساند و آداب بخدا وند بہشت حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ گفت میاں بندہ و خدا وند عز و جل حدیث و معصیتها مقاوم چو بندہ بدان رسد خدا وند عز و جل دل اورا مہر کنن باید عشق را عجین جان کر و حرارت حیات بخش آن را ویختر نمود صادقانہ در طریق عرفان گام برداشت و بالائش نفس و آرائش دونوں پرداخت تابہ حقیقت عشق و عرفان آگاہ شد تابہ حقیقت عشق و عرفان آگاہ شد اصولاً حال عارفانہ چنانکہ خود گفتان من لم یذق لم یدرک وصف کردنی نیست چشیدنی است و دری وادی بجائے قال باید از اکسیر حال مدد جفت کئی بو گفتگو توان دریافت این کئی بو گفتگو توان دریافت این حال باید تاشوی اسرار بھی حکیم ربانی ملا صدر شیرازی گوید والحق ان علوم الازواق ومعارف المقامات لا يسعو في جلبيب الحروف والكلمات على ما هو حقه ومن لم يذق لم يعرف دل عارفان و عاشقان گنجینہ اسرار الہی است در درون آہا راز ہائے شگفتی نہفتہ و اہل صورت و ظاہر بینا تحمل جلوہ ہائے آندارند ہمیں خاطر بر در گنجینہ اسرار و پو اندگانے ای طریق قفل گرانی است و لب ہائے شام مہر خاموشی بقول مولانا جلال الدین رومی ہر کے راہ اسرار حق آموختند ہر کے راہ اسرار حق آموختند مہر کردند و دہانش دوختند دہانش دوختند لذت واقعی در کسوت عاشقان نے ہفتہ است
اصولاً برائے ادراک لذت عشق کے بالا ترین لذت ہاست، اصولاً برائے ادراک لذت عشق کے بالا ترین لذت ہاست، باید جامع عشق بطن کرد و باقاعدہ عشق خوشی دنیا واقع رازودہ نہیں چیداند آنکھ نداند چیست لذت عشق، چیداند آنکھ نداند چیست لذت عشق، از آنکھ لذت عشق ورائے اظہار است۔ براہ یہ جملہ کلام بات میں گوئے تصوف چیست، شیخ فرید الدین عطار نیشابوری در الہی نامہ بیان نمود تصوف چیست در صبر آرمیدن، تصوف چیست در صبر آرمیدن طمع از جملہ عالم بریدن۔ خدا وند متعال حامی ما و شما باشد۔ علامہ اقبال گوید نمی گردید کوتاہ رشتہ ایمانہ رہا کردم، نمی گردید کوتاہ رشتہ ایمانہ رہا کردم، حکایت بود بے پایاں بخاموشی ادا